الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک اہم ترین حق ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اتنی بات تسلیم کرنا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو حکم بھی آپ عطا فرمائیں اس حکم میں آپ کی اطاعت، وہ زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ حکم، اس حکم میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اس حد تک یہ یقین رکھنا یہ ایمان ہے. اگر انسان اس سے نیچے اتر جائے تو ایمان نہیں رہتا. اور اگر یہ یقین ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے ذمہ لازم ہے،
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. کسی مومن کے پاس اختیار نہیں، کسی مومنہ کے پاس اختیار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ فرما دیں تو پھر وہ اس فیصلے کو رد کر دے اور اس سے اعراض کرے. اس بات کا یقین ہے، لیکن عملی کوتاہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہیں کرتا تو وہ انسان ایمان کے دائرے سے نکلے گا نہیں، لیکن پھر فاسق ضرور ہوگا اور نافرمان ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو لوگ مومن نہیں ہیں، تو جب آپ کا کلمہ ہی انہوں نے نہیں پڑھا تو آپ کی اطاعت بھی انہوں نے نہیں کرنی. یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں کہ اس وقت کفار نے قبول نہیں کی تھی، اور بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں جو آج کفار نے قبول کر لی. انشاءاللہ وہ کبھی فہرست سناؤں گا میں کہ کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود بھی انہوں نے قبول کر لی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیا ہے انہوں نے. لیکن کلمہ پڑھ کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز کرے اور چور دروازے نکالے اطاعت سے نکلنے کے لیے، تو یہ بہت زیادہ قابل مذمت بات ہے. کسی صورت میں تو یہ کفر بن جاتا ہے اور کسی صورت میں کفر تو نہیں بنتا، لیکن قابل مذمت ضرور ہے. تو ان آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو کلمہ گو ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلنے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اس دنیا میں اطاعت کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخلص صحابہ تھے، ویسے ہی اس زمانے میں منافقین بھی تھے. مدنی زندگی میں غزوہ بدر کے بعد منافقین کی ایک جماعت بھی پیدا ہو گئی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے اہل کتاب تھے، یہودی تھے، اور وہ یہودیوں والی عادتیں ان کے اندر پہلے سے راسخ تھیں. قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کیسے نجات دی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا. اور پھر جب اللہ کے احکام آئے تفصیل کے ساتھ، تورات آئی، تو اس تورات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. من وعن اس پہ عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اس لیے کہ ان میں سے ایک حکم جہاد کا بھی تھا، اور جہاد سے ان کی جان نکلتی تھی. مومن اور منافق کا ایک فرق جو ہے وہ جہاد کا ہوتا ہے. مومن جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کو تسلی ہوتی ہے دل میں ایمان کی وجہ سے کہ اس جہاد کے نتیجے میں اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے آگے. اور منافق تو اس کے دل میں تو پہلے ہی چور ہوتا ہے، تو جنگ میں ظاہری طور پہ اگر چلا گیا اور جان نکل گئی، مارا گیا، تو آگے جنت تو ملنی نہیں ہے اس کو، اس لیے منافق جو ہے وہ پیچھے ہٹا کرتا ہے. تو یہود کی وہ عادت تھی، اسی عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بہانے کیا کرتے تھے. ان آیات میں اسی قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. یہ یاد رکھیے، آج کسی کو منافق کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے لیکن دل میں انکار ہو، اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہو، اس کو منافق کہتے ہیں. اب دل کے حالات کا تو ہمیں علم نہیں ہو سکتا،
اس لیے جو کلمہ گو ہے ہم اس کو مومن کہیں گے، اور جس کی زبان سے صراحتاً ایسا کفر ظاہر ہو گیا کہ جس کے کفر میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی کوئی، تو پھر ہم مسئلہ بتا دیں گے کہ اس آدمی کی زبان سے کفر ظاہر ہو گیا ہے، یہ اسلام میں نہیں رہا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ علماء اکرام لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کافر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی تعلیم دیتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، ایسا تو کوئی عالم بھی نہیں کرتا۔ کافر بناتے نہیں ہیں، لوگ خود کافر بن جاتے ہیں تو علماء اکرام بتاتے ہیں۔ تو کافر بنانا اور چیز ہوتا ہے اور کافر بتانا اور چیز ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ ایمان و کفر کا فیصلہ یہ اللہ کریں گے، بندے کو کام نہیں ہے، اصل فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہی ہونا ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضابطے دیے ہیں ایمان و کفر کے، ان ضابطوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلے جو ہیں وہ علماء کرام کرتے ہیں۔ ان کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، فیصلے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کام ہے، کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کسی کو منافق کہے، اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی تھے جن کو منافقوں کے نام معلوم تھے، حضرت حذیفہ، تو یہ فرماتے ہیں کہ اب نفاق نہیں رہا، یعنی ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے، اب یہ ایمان ہے یا کفر ہے، اور یہ دو ہی راستے ہیں۔ اگر کلمہ پڑھتا ہے اور کفریہ بات اس کی زبان سے ظاہر نہیں ہوتی تو وہ مومن ہے، اور اگر کفریہ بات خدا نہ کرے ظاہر ہو جائے کسی کے منہ سے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو پھر وہ کافر ہے۔ منافق ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم کسی کو منافق کہہ ہی نہیں سکتے، تو قرآن پاک تو منافقوں کی صفات سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن تو قیامت تک کے لیے رہنما ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کسی کو منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی کا کردار منافقوں والا کردار ہے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، اور پہچان کے اس آدمی سے احتیاط کریں یہ کام ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ اس لیے منافقین کا کردار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کے بیان فرمایا۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل نے تورات پہ عمل کرنے سے راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے اور ہیلے بہانے انہوں نے کیے ہیں، اسی طریقے سے یہی یہود جب منافقانہ طور پہ مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر اسلام کے احکام سے بچنے کے لیے بھی راستہ نکالتے تھے یہ لوگ۔ تو ایک آدمی تھا بشر اس کا نام تھا، مسلمان کہلاتا تھا، منافق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا نفاق ظاہر فرما دیا۔ اس کا کسی یہودی سے جھگڑا ہو گیا، اب فیصلہ کرانا تھا، تو یہودی کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کراتے ہیں، کیونکہ اس کو اطمینان تھا کہ اس دربار سے انصاف ہی ہونا ہے۔ لیکن یہ جو بشر نامی آدمی تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، یہ کہتا تھا کہ کعب ابن اشرف کے پاس چلتے ہیں، یہودیوں کا سردار تھا، لیکن یہودی نہیں مانا، اڑ گیا۔ آخر کار وہ فیصلہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، بنتے ہی اس کا حق تھا، اس لیے فیصلہ اسی کے حق میں کرنا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بشر کہنے لگا کہ دوبارہ فیصلہ کرا لیتے ہیں، حضرت عمر سے کرا لیتے ہیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں، اور اشدہم فی امر اللہ عمر، کفر کے خلاف سب سے زیادہ شدت جو ہے وہ حضرت عمر میں پائی جاتی تھی، تو ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی کو بڑا اطمینان تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انصاف ہے، تو عمر چاہے جتنے بھی سخت ہوں، ہمارے مخالف ہوں، لیکن وہ مخالفت انصاف سے روک نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا چلو پھر عمر کے پاس چل جاتے، دوبارہ فیصلہ کرا دیتے۔ وہاں لے گیا، وہاں جاتے ہی جب ان کے بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
عدالتی اختیارات حضرت عمر کو بھی دیے ہوں گے، ورنہ وہ سماعت کے لیے تیار ہی نہ ہوتے، کیس کی سماعت کے لیے وہ کہ یہ کہہ دیتے کہ میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا ہوگا، اور تبھی انہوں نے اس کیس کی سماعت شروع فرمائی۔ تو یہودی نے کہا میں آپ پوری بات میری سن لیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے اور وہاں آپ سے فیصلہ ہم کروا چکے ہیں ایک مرتبہ، یہ آدمی کہتا ہے دوبارہ آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے، اس لیے آپ کے پاس ہم دوبارہ آئے ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے سوال کیا کہ یہ صحیح کہتا ہے یہودی؟ کہ جی بالکل صحیح کہتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھہرو، تم دونوں یہاں ٹھہرو، میں ذرا گھر سے اندر سے ہو کے آؤں، فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر اندر گئے اور اندر سے تلوار اٹھا کے لائے اور اس کلمہ گو جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا یہ منافق، اس کی گردن اڑا دی، اور جس نے کہا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ اعتماد نہ ہو تو عمر کا فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں یہی ہوگا۔ اب جناب یہ مقتول کے جو اولیاء تھے، اس کے جو وارث تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت عمر نے بلا وجہ ہمارے آدمی کو قتل کر دیا۔ تو حق تعالی شانہ نے آیات نازل کر کے حضرت عمر کی طرفداری کی۔ بعض لوگ ایسے واقعات کو پیش کرتے ہیں کہ بعض قوانین میں عام آدمی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ پہلے یہ طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا چاہتے تھے، جبکہ ان کو حکم یہ تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، کفر کا انکار کریں، شیطان کے پاس فیصلہ لے جانا چاہتے تھے، اور جب آپ کے پاس فیصلہ لانے کی بات کی جاتی ہے تو رکتے تھے یہ لوگ۔ یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، اور فرمایا جب ان کے اوپر مصیبت آ گئی، شرعی سزا ان کو مل گئی، اب قسمیں کھاتے ہیں۔ ثم جاؤک، پہلے نہیں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوتے تھے، پہلے تو کعب بن اشرف کے پاس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، ادھر کہتے تھے جاؤ، ادھر جائیں، شیطان کے پاس جاتے تھے فیصلہ لے کے، اور اب کہتے ہیں کہ ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان ارادنا الا احسانا وتوفیقا، ہم تو کوئی تطبیق کا راستہ نکالنا چاہتے تھے وہاں جا کے، اور کوئی درستگی کا راستہ نکالنا چاہتے تھے۔ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حاکم ہیں، اور حاکمانہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو اٹل ہوتا ہے، اس میں کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکل سکتا، اور ہم تو کعب بن اشرف یہودی کے پاس اس لیے جانا چاہتے تھے تاکہ کوئی صلح کا راستہ نکلا۔ اللہ میں فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ کو پتا ہے کہ یہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور اس وجہ سے یہ ایسا کرتے تھے۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ گو ہیں لیکن شریعت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اس لفظ کا معنی یہ ہے، اس لفظ کا، بھائی یہ آج کل کی اصطلاح ہے، ہم اصطلاح میں نہیں پڑھتے۔ ہم آپ سے سیدھا سیدھا یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ سیاست میں، اقتدار میں، عدالت میں، جرائم میں، اجتماعی زندگی میں اللہ کے احکام ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں صاف صاف بتاؤ، اور اگر ہیں تو ان پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم یہ آپ کی ہیرا پھیری جو ہے، یعنی یہ ہیرا پھیری جو ہے، یہ یاد رکھیے ہم چلنے نہیں دیں گے آپ کو۔ آج 2017 کا دسمبر کی 29 تاریخ ہے، تو ہفتے کے دن ایک پروگرام ہوتا ہے جرگہ، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی تھے اور 2 اور آدمی بھی تھے جو عموماً اہل سنت والجماعت اور اجتماعی سوچ سے انحراف رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا
کہ اسلامائزیشن سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے. پہلے سوال یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہوتے ہیں وہ تو بہرحال ہوں گے. آپ شرعی قانون نافذ نہیں کریں گے تو دوسرا قانون ہوگا. قانون کی جگہ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی. چور کی جو سزا ہے وہ آپ شرعی نہیں لائیں گے تو انگریزی قانون کی سزا لانی پڑے گی. خالی جگہ تو نہیں چھوڑ سکتے. تو انگریزی قانون لانے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اصلاح احوال اور اصلاح معاشرے کی ہم کوشش کر لیں اور بعد میں انگریز کا قانون لائیں گے. اس میں تو انگریز کے قانون میں تو آپ نے کبھی یہ بات نہیں کہی. اور آپ کو یہ مصلحتیں اگر سوچتی ہیں تو وہ شریعت کے قوانین میں سوچتی ہیں. یاد رکھیے آپ کتنی بھی چکنی چپڑی باتیں کر لیں لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ وہی راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں نے راستہ اختیار کیا ہے. دیکھو میں محتاط زبان کر رہا ہوں, کسی کو منافق نہیں کہہ رہا. کسی کو منافق کہنا اور چیز ہوتی ہے. اور منافقوں کا کردار اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. وہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم اس کردار کو پہچانیں اور یہ تو کم از کم ہم کہہ سکیں کہ یہ راستہ وہی ہے. تو وہ آدمی یہ بھی ساتھ کہہ رہا تھا کہ اب تک جو اسلامی قوانین نافذ ہو چکے ہیں وہ بھی ضرورت سے زیادہ کام ہو چکا ہے. تو کلمہ اگر پڑھنا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہلانا ہے, تو یاد رکھیے کہ پھر یہ ہیلے بہانے جو ہیں وہ نہیں چلیں گے. پھر سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سچا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بڑھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.